یعنی ان تمام امور اور بھلائیوں کا مصدر، منبع، سرچشمہ، سبب اول، مبدا اور منتہا اللہ کی ذات ہے. تمام چیزیں اس کے کمال قدرت، کمال علم ہی کے کرشمے ہیں، کیونکہ عزت اور غلبہ کمال قدرت ہی کا نام ہے، حکمت کمال علم کا نام ہے، اور انہی دو صفتوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ اپنے اختیار اور قدرت سے جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے، اور جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے. حکم بھی فرماتا ہے، ممانعت بھی کرتا ہے، یعنی روکتا بھی ہے، اجر و ثواب دیتا ہے، اور عتاب اور عذاب بھی. حقیقت یہ ہے کہ خلق اور امر کا مصدر، منبع اور سرچشمہ یہی دو صفات ہیں. خلق کس کو کہتے ہیں؟ الا لہ الخلق والامر، پیدائش اور حکم. مثلا ستاروں کو کس نے حکم دیا کہ وہ کس روز، کس رفتار سے اور کس طرف اور کہاں اور کس رنگ میں چلیں؟ کیونکہ اس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس کا علم اور اس کی رحمت. یعنی ورنہ اللہ تعالیٰ کے اتنے بے شمار ستارے ہیں نا، تو وہ چاہتا تو کیا کرتا؟ ان کو اپنے آربٹ میں چلنے کی بجائے کیا کہتا کہ تم میں سے فلاں پہ جا کے برسے جب وہ غلط کام کرے. لیکن وہ ایسا نہیں کرتا. یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے آسمانوں کو تھاما ہوا ہے اور ہر چیز کو بہترین طریقے سے پیدا کیا اور بہترین طریقے سے چلایا، اور وہ سب اس کے کنٹرول میں، الحی القیوم کے. مقصود یہ ہے کہ عقوبات سیئات، کیا معنی ہے ان دو لفظوں کا؟ بولیے. گناہوں کی شابش، کیونکہ دونوں ذرا مشکل لفظ ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ ٹریک سے ہٹ جائیں. پھر عقوبات سیئات یعنی معاصی اور گناہوں کی سزائیں دو قسم کی ہیں. گناہوں کی سزائیں دو قسم کی ہیں، شرعیہ اور قدریہ، یا کونی اور قدری. شرعی عقوبت ہو یا قدری، اس کا اثر قلب پر بھی ہوتا ہے اور جسم پر بھی. شرعی کون سی ہوتی ہے؟ مثلا چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یہ شرعی عقوبت ہے. قدری جس کا واضح حکم ایسا نہیں دیا، لیکن اللہ تعالیٰ جس پہ جب چاہتا ہے، جس انداز، جس شکل میں اتار دیتا ہے. یہ عقوبتیں اور سزائیں مرنے کے بعد برزخ میں ہوں گی، یعنی چھپی ہوئی ہیں قدری، اور آخرت میں جب کہ اجسام کو دوبارہ اپنی اصلی حالت پر زندہ کیا جائے گا. بنا بری معاصی اور گناہ کسی حالت میں عقوبت اور سزا سے خالی نہیں. یہ جملہ انڈر لائن کر لیں، یہ یاد رکھنے کی بات ہے. اور جب کوئی گناہ کرنے کو دل چاہے تو فوراً کس کو یاد کر لیں؟ سزا کو. ٹھیک ہے؟ کسی گناہ کا نام بتائیں، کسی گناہ کا نام. جھوٹ، مذاق میں جھوٹ، دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ، بے خیالی، ایسی بے دھیانی میں جھوٹ، غلط بیانی، اور کوئی چغلی اور غیبت، چوری اور خیانت. جی اب آپ دیکھیں، کیا راستے میں کوڑا پھینکنا گناہ ہے؟ دیواروں پہ اسکربلنگ کرنا ثواب کا کام ہے؟ ٹوائلٹ کو گندا چھوڑنا، فلش نہ کرنا یا نجاست باہر پھینک کے آ جانا. آپ کو پتا ہے کہ رستوں میں نجاست ڈالنے والوں پر کیسی لعنت کی گئی ہے. اس زمانے میں چونکہ راستوں میں لوگ گزرگاہوں میں کہیں ادھر ادھر بیٹھ جاتے تھے، بعض لوگ تو دور جاتے تھے جہاں کسی کا گزر نہ ہو تاکہ ان کی نجاست کی وجہ سے کسی کو اذیت نہ ہو. لیکن بعض لوگ جہاں رستے میں کھڑے کھڑے، جیسے آج بھی اس دور میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ باوجود اس کے کہ لوگ دیواروں پہ لکھ کے لگاتے ہیں کہ پیشاب کرنا منع ہے یا جو کرے تو وہ ایسا اور ایسا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ رستوں میں کھڑے ہو کے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے. یہ کسی انسان کی ضد میں نہیں آ کے کہ آپ کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، اس پہ لعنت کی گئی ہے ایسے شخص پہ کہ جو راستے میں نجاست پھیلائے، لوگوں کی گزرگاہوں میں، خاص طور پر سایہ دار درختوں کے نیچے اور ایسی جگہوں پر. اب آپ بتائیے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو ٹوائلٹ جائیں اور وہ اتنی زحمت نہ کریں کہ فلش چلا کے باہر آئیں، اتنی زحمت نہ کریں کہ اگر پانی گرایا تو اس کو ذرا صاف کر لیں، اور وہ دوسروں کے لیے گندگی پھیلا کے باہر آ جائیں. ان چیزوں کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ طہارت کیا ہے؟ نصف ایمان ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کوئی غلط کام کریں اور آپ کا ضمیر آپ کو بتائے کہ یہ غلط ہے، تو ساتھ ہی کیا سوچ لیں؟ اس پہ سزا ہے. ہو سکتا دنیا میں کوئی نہ پکڑے، کوئی سزا نہ دے، کوئی نہ پوچھے،
کوئی آپ کا حساب نہ لے، لیکن معاصی اور گناہ کسی حال میں عقوبت اور سزا سے خالی نہیں. ساتھ ہی پیکج آدھا نہیں ملتا، پورا پیکج آتا ہے. آپ کریں تو صحیح، ساتھ ہی وہ آپ کے سب پلے پڑ جائیں گے. آپ ادھر ہلے، آپ نے نگاہ اٹھائی غلط حرام چیز کی طرف، اور ساتھ ہی آپ کے نام اعمال میں سٹیمپ لگ گئی، وہ حرکت میں آ گیا فرشتہ. لیکن افسوس کہ بندے اپنی جہالت کی وجہ سے کچھ اس طرح غفلت میں پڑے ہیں کہ انہیں عقوبتوں کا شعور اور احساس تک نہیں. انہیں پتہ ہی نہیں کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والے کا انجام کیا ہے. آپ دیکھیے کہ جو ایک تو ہوتے ہیں نا کہ جو ٹوائلٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں چھینٹے باہر نہیں آتے، اور وہ جو ایشین ٹوائلٹس ہوتے ہیں نیچے بیٹھ کے جو استعمال ہوتے ہیں عام طور پر، اس میں بعضوں کا دیکھا گیا کہ لوگ بالکل پرواہ نہیں کرتے، پاؤں پہ چھینٹے پڑ رہے ہیں، اس سے باہر آ رہے ہیں، فرش پہ پڑے ہوئے ہیں، ہر چیز گندی، چھوڑیں گے اور نکل آئیں گے. کیوں ایسا کرتے؟ جہالت یا پھر بے حسی، کیونکہ ان کا شعور اور احساس ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تھے تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ ان قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور وہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی جس پر ان کی پکڑ ہوئی ہے. ان میں سے ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا. اور یہ جہالت کتنی عام ہے. یا تو پتہ نہیں، یا اگر پتہ بھی ہے تو لوگ اس کو لائٹلی لیتے ہیں، اس کا احساس ہی نہیں کرتے. کیونکہ دنیا کی زندگی اور زندگی کی گوناگوں مشغولیتوں میں کچھ ایسے بدمست ہیں، ایسے نشے میں ہیں کہ ان کی عقل و فکر مخدر اور بے حس ہو چکی ہے. مخدر کہتے ہیں جو نشے میں ہو، مخدرات. آپ نے دیکھا ہوگا ایئرپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ سعودی فلائٹس کے ساتھ کہ مخدرات، یا وہ اس میں اعلان بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی نشہ آور چیز لے کے گیا تو اس کی سزا موت ہے. تو مخدرات کہتے ہیں نشہ آور چیزوں کو. یعنی یوں لگتا ہے کہ لوگوں نے جہالت کا نشہ کیا ہوا ہے، پرواہ ہی نہیں، بے حسی، احساس ہی نہیں. اسی لیے تو عمل نہیں بدلتا. اور اگر اس وقت ان کے سر پہ ڈنڈا پڑے تو کوئی کرے گا پھر نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں یہاں اکیلے بیٹھے، کس نے دیکھا کیا کر رہے ہیں ہم. اس وقت یہی جملہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی گناہ سزا سے خالی نہیں. اگر یہ وہ مشکل عبارت نہ بھی کرے تو کوئی بھی گناہ سزا سے خالی نہیں. اگر یہ آج کی پوری مجلس سے ایک جملہ بھی آپ لے کے اٹھے نا کہ کوئی بھی گناہ سزا سے خالی نہیں، اور ہر گناہ سے پہلے سوچیں کہ کیا میں اس کی سزا برداشت کرنے کی اہلیت رکھتی ہوں. اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ علم کے باوجود لوگ کیے چلے جا رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بے حسی، یا جہالت، یا علم ہے تو بے حسی. بندے کچھ ایسے غافل سو رہے ہیں کہ انہیں اپنے آلام اور مصائب تک کا احساس نہیں. ان کے اوپر جو دنیا میں بھی آفات آ رہی ہیں ان کا بھی ان کا احساس نہیں کہ یہ مصیبت کیوں آئی ہوئی ہے. انہیں اس کا شعور اور احساس اس وقت ہوگا جب وہ بیدار ہوں گے، اٹھیں گے قبروں سے، نشہ اور مستی اتر جائے گی اور مخدر حالت شعور اور احساس سے متبدل ہوگی، نہیں بدل جائے گی. اس وقت انہیں گناہوں کی عقوبات اور سزاؤں کا احساس ہوگا. یا موت جو ہے وہ جیسے کسی کا قول ہے نا کہ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا. لوگ ابھی سو رہے ہیں، جب مریں گے تو جاگ اٹھیں گے. ابھی سو رہے ہیں، جب موت آئے گی تو جاگ اٹھیں گے. کیوں؟ کیا نظر آئے گا اس وقت؟ اچھا یہ ہے میرے اعمال، میں یہ کرتا رہا اور اس کے پیچھے ریاکاری تھی اور دھوکہ تھا اور فریب تھا، اور یہ چھپ چھپ کے غلط کام کیے میں نے، کسی کو خبر بھی نہیں تھی، لیکن اللہ نے تو گن گن کے لکھ رکھے تھے. سب نظر آ جائے گا. کیا اس وقت توبہ کا وقت ہوگا؟ ہرگز نہیں. اس وقت انہیں گناہوں کی عقوبات اور سزاؤں کا احساس ہوگا، اور وہاں عقوبتوں اور سزاؤں کا ترتب اور ظہور اس طرح ہوگا جس طرح جلنے والے کو جلنے کا، اور ہاتھ پاؤں ٹوٹ جانے والے کو ان کے ٹوٹنے کا، اور ڈوبنے والے کو ڈوبنے کا احساس ہوتا ہے. دنیا میں اگر کہیں ابلتی چائے کسی کے ہاتھ پہ گر پڑے تو وہ سو سکتا ہے؟
وہ کہہ سکتا اچھا کوئی بات نہیں، خیر ہے، ہاتھ ہی ہے نا. نہیں. اسی طرح اگر کسی کا پاؤں ٹوٹ جائے تو کہے گا میں ابھی بھی دوڑوں گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹوٹا ہوا ہی کیا. دوڑ سکتا؟ درد اس کو سانس نہیں لینے دے گا، سانس رک جائے گا. اسی طرح جو ڈوب رہا ہو وہ کہہ کے لگا سکتا ہے ہاں دیکھو مجھے، میں ڈوب رہا ہوں؟ نہیں. لیکن کیا کہنا ان لوگوں کی عقل مندی کا کہ جو حرام کام کرتے ہوئے بھی خوش ہیں اور مطمئن ہیں اور ہنستے ہیں. تو قبر میں جا کر یہ سب تکلیفیں گھیر لیں گی انسان کو، لیکن انسان اس وقت بے بس ہوگا. اسی طرح اسے یقین ہوگا جس طرح زہر کھا جانے والے کو اپنی ہلاکت کا اور مریض کو اپنے مرض کے اسباب کا یقین ہو جاتا ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو کسی خاص چیز سے الرجی ہوتی ہے، تو انسان اگر بھول کے وہ چیز کھا لے یا وہ چیز سونگھ لے اور اس کو اٹیک ہو جائے تو ہو سکتا ہے آس پاس والوں کو کچھ پتا نہ ہو کسی کیا ہوا. بعض لوگوں کو پینٹ سے الرجی ہوتی ہے، کبھی کسی کو شرمپ سے ہوتی، کسی کو کسی چیز سے ہوتی. اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ کوئی بھول کے پتہ نہ چلے کہ کیا کھا رہا ہے انسان اور اس میں وہ انگریڈینٹ بھی ہو تو فوراً لوگوں کے اوپر ایک شدید قسم کا اٹیک ہوتا ہے. بعض مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں اگر ان کو طبی مدد نہ ملے. مریض کو تو پتا چل گیا کہ مرض کا سبب کیا ہوا. جب آپ کو کولڈ ہو جاتی ہے، کھانسی ہوتی تو کوئی پوچھتا ہے کیا ہوا تو آپ کہتے ہیں وہ اصل میں نے کھٹی چیز کھا لی تھی، یا میں ٹھنڈ میں باہر نکل گیا تھا. سر درد ہے، وہ اصل میں آج میری نیند نہیں پوری. سب کو پتا ہوتا ہے نا کہ یہ چھوٹے چھوٹے مرض جو ان کے پیچھے وجہ کیا ہے. لیکن کیا ہمیں اپنے قلبی امراض کا بھی ایسے ہی پتا ہے؟ میں حسد کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں کیوں بول رہا ہوں؟ دنیا میں نہیں پتا چلتا، لیکن کل قیامت کے دن جب سزا سامنے آئے گی تو انسان خود ہی مان لے گا ہاں یہ تو میرا قصور تھا. آج لوگ غلطی کر کے بھی کہتے ہیں یہ میری غلطی نہیں ہے، یہ فلاں کا قصور ہے. اپنے اوپر کچھ بھی نہیں آنے دیتے آج. ٹھیک ہے دنیا میں آپ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، لیکن کل کون بچائے گا؟ بعض اوقات معاصی اور گناہوں کی مضرتوں کا یعنی نقصانوں کا ظہور فوراً گناہوں کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے. جیسے انسٹنٹ الرجی اٹیک ہوتا ہے نا، ایسے ہی بعض گناہوں کا تو اسی وقت نتیجہ نکلتا ہے، خصوصاً جب انسان کسی پہ ظلم کرتا ہے. ظلم ایسی چیز ہے بندوں پر جس کا نتیجہ بہت جلد سامنے آ جاتا ہے. آپ ماریں کسی کو تو آپ دیکھیں گے آپ کو بھی کہیں نہ کہیں چوٹ لگے گی. ناروا ناحق اپنے بچے کو پیٹیں ذرا، کہیں نہ کہیں آپ کو بھی پڑے گی کچھ. کسی کو آپ بلیم کریں تو کیا ہوگا؟ کیا ہوتا ہے؟ ناحق آپ کریں کسی کو بلیم، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ آپ پر آ جاتی ہے وہ بات، منہ کی کہیں بھی اپنے پہ آ جاتی ہے. تو بعض اوقات تو فوراً پکڑ ہو جاتی ہے اور انسان سمجھتا اوہ میں نے یہ غلط کام کیا نا تو اس لیے میرے ساتھ یہ ہوا ہے. اور یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہوتا ہے، انسان فوراً توبہ کر کے گناہ دھو لیتا ہے، کبھی ایک طویل مدت کے بعد اور کبھی تھوڑی ہی مدت کے بعد. فوری، تھوڑی مدت بعد، لمبی مدت بعد. امراض جسم جس طرح اپنے اسباب اور اسباب کی قوت اور ضعف کے لحاظ سے متقدم اور متاخر، قوی اور کمزور ہوا کرتے ہیں، اسی طرح قلبی امراض بھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ ایک غلط قسم کی فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں فوری طور پہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا. مثلا بعض اوقات بچے چاکلیٹس کھائے چلے جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، لیکن ایک دن رات کو چیخیں مارتے ہوئے اٹھتے ہیں، کیا دانت میں درد ہو گئی. کیا وہ آج ہی ہوئی تھی، آج ہی کسی بات کی وجہ سے؟ نہیں، وہ آپ کے اندر عمل ہو رہا تھا، اندر کیڑا لگ رہا تھا، لیکن وہ پہنچا نہیں تھا ابھی اصل تک. جس دن اس نے نروز کو ٹچ کیا اس خلا نے، آپ چیخ اٹھے. تو یہ کچھ عرصے بعد ہوا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ فوری آپ پر اثر انداز ہو جاتی ہیں. لیکن اس موقع پر بہت سے انسان غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایک انسان گناہ کرتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ اس کا کچھ اثر نہیں ہوا تو سمجھ لیتا ہے گناہ کرنے سے کوئی نقصان اور کوئی ضرر نہیں پہنچا. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ گناہ اپنا کام کرتے چلے جاتے ہیں اور بتدریج اپنا اثر پیدا کرتے رہتے ہیں. ٹھیک اسی طرح اپنا کام جاری رکھتے ہیں جس طرح زہر اور مضرت رساں چیزیں اپنا کام جاری رکھتی ہیں. کہتے ہیں نا سلو پوائزننگ، سنا ہے کبھی؟ کیا مانا ہوتا ہے سلو پوائزننگ کا؟ آہستہ آہستہ آہستہ، حتیٰ کہ جب وہ ایک حد تک باڈی اب اس کو لے نہیں سکتی تو پھر ہلاکت ہو جاتی ہے.
انسان اگر زہر اور مضرت رساں اشیاء کا تدارک کا کیا معنی ہے؟ اس کا ازالہ. اور بدرقہ اصطلاح طب میں ایسی دوا کو کہتے ہیں جو کسی دوسری دوا کی معاون ہو. مناسب ادویہ یعنی دوائیوں سے، استفراغ قے کر کے، تنقیہ آنتوں کو صاف کر کے، اور مفید پرہیز سے کر لیتا ہے تو صحت کی امید ہوتی ہے، وگرنہ وہ ہلاک ہو کر ہی رہتا ہے. یہاں علاج کے مختلف طریقے بتائے گئے کہ انسان جب اپنے جسم پر زیادتی کر چکتا ہے، مثلاً آپ کے جسم میں کوئی خاص چیز آپ نے بہت زیادہ کھائی اور وہ آپ کے اندر کٹھی ہو گئی، اب اس کے علاج کے لیے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا کیا جاتا ہے، کوئی مناسب دوائی دے دی جاتی ہے. کوئی دوا آپ پہلے سے لے رہے ہیں، وہ اتنا اثر نہیں کر رہی، اس کے ساتھ ایک بدرقہ یعنی اس کی معاون میڈیسن دے دیتے ہیں. جو ہی معاون میڈیسن دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، دوا ایک دم شوٹ کر کے اثر کرتی، فوراً یہ مریض کے تیر کی طرح جا کے نشانے پہ لگتی، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو بعض ہماری بیماریاں، گناہ، غلطیاں ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہی پتہ چلتا ہے تو ہم اس پر کوئی ایسی نیکی کر لیتے ہیں کہ وہ نیکی جو ہے اس برائی کو دور کرنے کا سبب بن جاتی. مثلاً آپ نے کسی کا حق مارا، آپ صدقہ کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں، آپ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، تو صدقے میں بڑی تاثیر ہے، بہت تیزی کے ساتھ انسان کی مدد ہوتی ہے اس کی وجہ سے. یعنی ایسی عجیب تاثیر ہے اس کی کہ جو اور بہت ساری نیکیوں میں بعض اوقات نہیں ہوتی. اسی طرح بعض اوقات وہ چیز تو نہیں ہے آپ کے پاس، یعنی مال ہی نہیں، اس طرح صدقہ نہیں کر سکتے، تو آپ نے کوئی اور طریقہ اختیار کیا. وہ دیگر طریقے کیا ہیں؟ مناسب ادویہ، کچھ اور آپ اپنی اصلاح کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، کوئی اب مشورے لیتے ہیں، کوئی طریقے کرتے ہیں. استفراغ، بعض اوقات جب تک اندر گئی ہوئی چیز باہر نہ آ جائے آپ کو صحت نہیں ہو سکتی. دو طریقے ہیں باہر آنے کے، یا تو الٹی کے ذریعے یا دوسرے موشنز کے ذریعے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قدرت کا ایک نظام حرکت میں آ جاتا ہے. کیسے کہ جب آپ کوئی غلط چیز کھا بیٹھتے ہیں نا تو آپ کو دونوں طریقے سے الٹیاں بھی شروع ہوتی ہیں، موشن بھی. آپ کیا کہتے ہیں؟ فوڈ پوائزننگ ہو گئی، نام ہم نے اس کا یہ رکھا. حالانکہ وہ فطرت کا ایک نظام کام کر رہا ہے. کس طرح کہ وہ جو زہر آپ کے اندر پوائزننگ چلی گئی ہے، کیا کریں آپ اس کو؟ اللہ نے اپنا ایک نظام رکھا، اس کے مطابق وہ نکلنا شروع ہو جاتی. جب وہ سارا زہر باہر آ جاتا ہے تو آپ کو بھی چین آ جاتا ہے. اب کیا بدرقہ یا مناسب معاون علاج یا مناسب دوا کیا دیتے ہیں کہ جس کے ذریعے وہ جسم اس زہر کو باہر نکالے اور آپ کی اصلاح ہو جائے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کی انٹسٹائن کے ساتھ ایسے مادے چپک جاتے ہیں، رانگ فوڈز، جس سے میدے کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی کوئی چیز میدے کی نہیں کھائی نہیں. اور ہمارے اٹھتے بیٹھتے صبح دوپہر شام بیکری کیا ہے؟ سنیکس. دن کا آغاز ہم بیکری سے کر رہے ہیں، دن کو بھوک لگے تو بیکری، شام کو سوتے وقت بیکری. ہماری غذا کا ایک بڑا حصہ کیا ہے؟ میدا ہے. اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس طرح چپک رہا ہے آنتوں کے ساتھ. اب وہ چپکتا رہتا ہے کچھ عرصے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا. پھر کیا ہوتا ہے، جب وہ ایک حد سے گزر جاتی ہے، لمٹ کراس ہو جاتی ہے، پھر آپ کو کوئی ایسی بیماری لگتی کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ مسئلہ کیا. آپ کے سر درد مسئلہ شروع ہو گئی، آپ کہتے ہیں میگرین ہے مجھے. آپ ایک دوا کھاتے ہیں میگرین کی، دوسری کھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کسی کے پاس علاج ہے ہی نہیں، اور ساتھ میدا کھاتے رہتے ہیں. وہ آنتوں کے اندر وہی خرابی جاری ہے، لیکن آپ وقتی اور ظاہری تھوڑا سا علاج کر رہے ہیں، اندر تک نہیں اصلاح اتری. لیکن اگر آپ کسی حاذق، ماہر، حکیم، طبیب کے پاس جائیں گے جو پورے آپ کے اصل کو، روٹس کو جا کے دیکھے گا کہ خرابی کہاں ہے. اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ساری بیماریوں کی جڑ کیا ہے؟ بدترین برتن ہمارا معدہ ہے. نظام میں خرابی آتی ہے تو باقی بیماریاں اس سے جنم لیتی ہیں. اور وہ کیوں آتی ہیں؟ ہماری غلط اوقات فوڈ کا، یا غلط فوڈ ہم کھاتے ہیں. تو اس کا پھر ازالہ دوائیوں سے ہوتا ہے، یا یہ جو استفراغ اور تنقیہ ہے کہ یا تو پھر وامٹنگ کے ذریعے یا پھر انسان کی آنتوں کی کلینزنگ کے ذریعے. اسی لیے ڈیٹاکس کیا جاتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ آنتیں اور معدہ صاف کیا جاتا ہے بلکہ سیلز تک کو کلین کیا جاتا ہے. اور یہ ایک بہترین طریقہ علاج ہے اب انسان کو صحت مند کرنے کے لیے. اسی طرح
جب ہم گناہ کرتے رہتے ہیں گویا ہم میدا کھا رہے ہیں لذیذ سمجھ کر، چغلی، غیبت، جھوٹ، دھوکہ، فریب، جو بھی نام لیں آپ، دوسروں کو کسی بھی طرح ستانا، اذیت دینا، کچھ بھی وٹس ایور، ہر ایک کو پتا ہے کہ کون کیا کیا کرتا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنا پتہ زیادہ ہونا چاہیے دوسرے کی نسبت۔ اب کچھ حد تک تو پھر اللہ تعالیٰ درگزر کرتے رہتے ہیں، اچھا یہ بندہ ابھی ہدایت پائے گا، فرشتے بھی کیا کرتے ہیں، قلم روک کے رکھتے ہیں کہ شاید یہ توبہ کر لے تو نہ ہی لکھیں ہم اس کا، لیکن بندہ باز ہی نہیں آتا۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ جب ایک خاص لمٹ پوری ہوتی ہے پھر اس کے بعد اس کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ جب پکڑ ہوتی ہے تو چیپٹر کے شروع میں دیکھیے کیا کہا، الم اور رنج کی وجہ سے وہ مثبت جو عقوبت آتی ہے، مثلاً پیٹ درد جو ہے یا سر درد جو ہے یا کسی بھی جسم کے حصے میں درد جو ہے وہ کیا بتاتا ہے، یہ علم مثبت ہے، کیا بتاتی ہے کہ آپ بیمار ہیں، آپ کو توجہ چاہیے۔ اگر یہ درد نہ ہو، درد بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، یہ درد ہوتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، لیکن ہم درد کو لوکلی ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، بس ادھر ہی پٹی لگا دی یا کچھ کر لیا، حالانکہ اس کی کاز روٹس کہیں دور، جیسے درختوں کی روٹس کہیں اور ہوتی ہیں، تو جو بندہ روٹس تک نہیں جاتا وہ اصل میں اصلاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح بعض لوگ اپنی برائیوں، اپنی غلطیوں، خامیوں کی اصلاح کیسے کرتے ہیں، بس اوپر اوپر سے، وقتی ظاہری روٹس تک نہیں جاتے۔ اور روٹس کہاں پیوستہ ہے؟ نفس کے اندر، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اور شروع میں ہی منافقین کی صفات میں کیا آتا ہے، فی قلوبہم مرض، بیماری دلوں میں ہے جس کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں، فزادہم اللہ مرضا، ڈھیل دے کر، ولہم عذاب علیم، کیوں؟ بما کانوا یکذبون۔ اب آپ دیکھیے نفس، عمل اور عقوبت، روٹس، نتیجہ اور اس کے پھل۔ تو اب ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی ایسی بیماریوں، ایسی خرابیوں، ایسے گناہوں کی خبر لینی ہے جن کی روٹس نفس میں گئی ہوئی ہیں۔ اب مثلاً آپ دیکھیں کہ آپ کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، مثلاً وہ کوئی وقتی بات نہیں ہوتی، وہ اصل میں کیا چیز ہے، اس کے پیچھے کچھ اور ہے نا۔ مثلا آپ کی والدہ آپ پہ ناراض ہوتی ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، امی کا کیوں موڈ آف ہے؟ آپ نے اس وقت کچھ نہیں کیا ہوتا، لیکن اس کے پیچھے کچھ ہوتا ہے، کوئی اور بات ہوتی ہے جو ٹریگر کیے ہوئے ہوتی ہے، اور جب آپ سامنے آئے تو غصہ آ گیا ان کو دیکھتے ہی آپ کو، لیکن وہ ظاہری آپ کی شکل میں نہیں تھا کچھ کہ جیسے دیکھ کے غصہ آیا، اس کو دیکھ کے تو شاید پیار ہی آ رہا ہو، لیکن آپ کے جو عمل تھے اس کی وجہ سے ایک ایکشن ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس بندے کا جو یہ ایکشن ہے، جسے غصے کا ہے یا ناراضگی کا ہے، اس کی روٹس میں کچھ ہے۔ جب تک روٹس ٹھیک نہیں ہوگی، پیچھے کی وجہ ٹھیک نہیں ہوگی، اوپر اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے جب ہم لوگوں کے اوپر صرف قانون نافذ کر کے اور زبردستی سے اور جبر سے ان کی اصلاح کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جو ہی ان کو موقع ملتا ہے وہ اپنی اصل پہ پھر لوٹ آتے ہیں۔ اب ہمیں دوسروں کی نہیں، اس سے پہلے اپنی فکر کرنی، اپنی غلطیوں کی لسٹ بنائیے، ان کی سزا جانیے، غیبت کی سزا کیا ہے، جھوٹ کی سزا کیا ہے، چوری کی سزا کیا ہے، حرام کاموں کی سزا کیا ہے نا، ہر گناہ کی سزا بتائی گئی ہے اور کچھ کی عمومی طور پہ بتائی گئی ہے۔ تو پہلے غلطی لکھیے، پھر سزا لکھیے، پھر پوچھیے اپنے آپ سے کہ کیا میں اس کے لیے تیار ہوں، کیونکہ کوئی گناہ سزا سے خالی نہیں، یہ جملہ یاد رکھیے۔ اور پھر اس کے بعد اس کی کاز، ریزن معلوم کیجیے۔ مثلا تکبر جو ہے وہ کئی خرابیوں کی، کئی بد اخلاقیوں کی، کئی باتوں کی وجہ ہو سکتا ہے۔ غضب کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ شیطان کیوں غضبناک ہوا تھا؟ حسد تھا پیچھے۔ حسد کی کیا وجہ تھی؟ تکبر تھا۔ اسی طرح ہم غیبت کیوں کرتے ہیں، کسی کی برائی کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ دیکھیے، مثلا کسی ہو سکتا ہے کسی سے چڑ ہو، ہم کو نفرت ہو، یا اس سے کوئی ویر ہو،
کوئی چیز ہو سکتی ہے نا، کوئی عداوت ہو سکتی، وہ کیوں ہے؟ اس کے پیچھے جائیے، اس کے پیچھے جائیے، ان روٹ کاز کو دیکھیے اور روٹ کنال کیجیے، تاکہ آپ کچھ زندگی میں فوڈ انجوائے کر سکیں، ورنہ ایک کے بعد ایک دانت نکل گیا تو مشکل پڑے گی۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ جب انسان زہر کیا گناہ، مضرت رساں اشیاء، بری عادتیں، بری اخلاق کا تدارک، ازالہ، اور بدرکا یعنی سپورٹنگ میڈیسن، مناسب ادویہ رائٹ میڈیسن، استفراغ وامٹنگ، تنقیہ کلینزنگ، سٹمک کلینزنگ کہہ لیں سے، اور مفید پرہیز کر لیتا کہ آئندہ کے لیے وہ چیزیں اور نہیں ڈالنی، تو صحت کی امید ہوتی ہے، وگرنہ وہ ہلاک ہو کر ہی رہتا ہے۔ یہ صورت یعنی تدارک اور بدرکا کی شکل بھی اسی وقت ممکن ہے جب انسان سے کوئی ایک گناہ سرزد ہو جائے اور وہ فوراً اس کا تدارک کر لے۔ لیکن اگر کوئی شخص روزانہ ہر گھڑی ہر ساتھ گناہوں پر گناہ کرتا چلا جائے تو اس کا اللہ ہی حافظ، واللہ المستعان۔ تو کرنے کے کام یاد رہیں گے؟ ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔